جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور آپ لوگ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، کل سے ایک غیر معمولی سچویشن ارائز ہوئی ہے اسموگ کے فنومینا کے اندر، اور اس میں کل جب آپ نے دیکھا کہ کل گزشتہ روز صبح کے وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا لاہور کا، اور وہ ایریاز جو بارڈرنگ ایریاز ہیں انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، اس کا جو AQI ہے سینٹر آف لاہور کا، وہ تجاوز کر 1000 سے زیادہ صبح کے وقت تجاوز کیا اس نے، اور 1067 جو تھا 1067 وہ ہائیسٹ AQI ریکارڈ ہوا، اور لاہور نمبر 1 پہ آیا جو AQI کی ریٹنگ ہوتی ہے، رینکنگ ہوتی ہے دنیا کی۔ اور اس کا جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ میں نے کل میڈیا کو بھی دیا، میڈیا نے اس کو چلایا بھی، کہ ایک دم جو انڈیا سے، امرتسر سے، چندی گڑھ سے ہوتی ہوئی ہوا آئی ٹورڈز پاکستان، اس کی ایک تو سپیڈ بہت زیادہ تھی، اور ایک دم جو شاٹ ہوا، اور آپ اگر میپ پہ دیکھیں گے، کل ایک میپ بھی ہم نے دکھایا، جو آج کا بھی میپ آپ کو میں دکھاؤں گی، سب کے پاس بھی موجود ہے، آپ کی سکرینز کے بھی اوپر اس وقت لگا ہوا ہے، سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ونڈ ڈائریکشن تھی وہ ایک لاہور کی طرف تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سپیڈ تھی وہ بھی زیادہ تھی، اور لاہور کے اندر جو پورا ایک انویلپ بنا، اور لاہور کے جو علاقے تھے وہ اس کے اندر افیکٹ ہوئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 ماہ کے اندر پہلی دفعہ کسی بھی حکومت نے، جو کہ پنجاب حکومت ہے، پہلے ہمیشہ اسموگ کی بات صرف اکتوبر سے جنوری تک ہوتی تھی، اور ہم اسموگ مینج کرتے تھے، اسی طرح لاک ڈاؤن لگاتے تھے، اسکول بند کرتے تھے، ماسک کی ہدایت آتی تھی، ہیلتھ ایڈوائزریز آتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے کام کیا 8 مہینے، ہول آف گورنمنٹ اپروچ، سارے ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا بٹھا کے سیکٹورل وائز ان کے ٹارگٹس دیے، ان کو مائل سٹونز دیے، ان کو اسٹریٹجی دی کہ آپ نے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں اسموگ میٹیگیشن پہ کیا کام کرنا ہے، اور اس کے اندر چاہے انڈسٹری ہو جس میں بھٹے ہوں، انڈسٹریل یونٹس ہوں، بھٹوں کو نہ صرف سیل کیا گیا، ان کو 550 سے زائد بھٹوں کو مسمار کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو سیل کیے ان کو زگ زیگ کے اوپر کنورٹ کیا گیا، QR کوڈنگ کی گئی، اور ان کی چمنیوں سے سفید دھواں نکلنا شروع ہوا۔ اسی طرح انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگائے گئے، اس سے پورا جو رجیم ہے اس یونٹ کی انوائرمنٹل کمپلائنس کی وہ انشور کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے ہی مارچ میں اسٹبل برننگ کا آلٹرنیٹیو سپر سیڈر کی شکل میں دیا، جو کہ 60% اس کی کاسٹ گورنمنٹ نے پے کی اور 40% فارمر نے پے کی۔ 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ حکومت پنجاب نے پے کیا، 5 لاکھ روپیہ فارمر نے دیا، 1000 سپر سیڈر اب تک فارمرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے، اور یہی آلٹرنیٹیو ہے منجی کو نہ جلانے کا۔ اور اس کے اوپر جو پلاسٹک کو بین کیا، انفورسمنٹ جاری ہے، ای بائکس کا معاملہ شروع کیا، ای وہیکل، الیکٹرک وہیکل کی ٹرانسپورٹ شروع کی، یہ پوری انفورسمنٹ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم آج تک جاری ہے۔ آپ کو ہم بھیجتے بھی رہتے ہیں، رپورٹس بھی بھیجتے رہتے ہیں، میڈیا نے چلائی بھی۔ کل کا جو فنومینا ہے وہ غیر متوقع طور پر بھارت کی تیز ہوائیں جب آئیں تو 1066 کے اوپر پہنچا لاہور کا AQI۔ آپ جو میپ اس وقت اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل 12:30 سے 1 کے بعد وہی AQI جو مختلف علاقوں میں 1900 تک گیا، جو بارڈرنگ ایریاز تھے، ڈیفنس کے ایریاز تھے، DHA کے ایریاز تھے، جو سینٹر آف لاہور تھا وہ 1000 سے تجاوز کیا، لیکن 12:30 اور 1 بجے کے درمیان دوبارہ سے وہ 200 کے اوپر آ گیا، اور اس کے بعد پورا دن وہ تقریباً 180 اور 200 کے درمیان آسیلیٹ کرتا گیا۔ کل ہی جو سب سے پہلا نمبر پہ آلودہ شہر تھا وہ 4 اور 6 نمبر پہ بھی آیا، جب ونڈ رکی، ونڈ کی ڈائریکشن ایسٹرن کوریڈور سے ساؤتھ کی طرف موو ہوئی، اسی وقت جو AQI تھا وہ ایک دم ڈراپ ہو کر 180 کے اوپر آیا، اور اس سے بھی 180 اور 200 کے درمیان آسیلیٹ کرتا رہا۔ لیکن ہم نے کل ہی یہ ایڈوائزری بھی جاری کر دی تھی کہ دوبارہ سے رات کے وقت اور صبح ارلی مارننگ کے وقت دوبارہ یہ ونڈ کا فنومینا ہوگا، اس لیے ہم نے کہا کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، ماسک پہنیں، بچوں اور بزرگوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، اور ٹریفک جو ہے زیادہ تر گاڑیوں میں سفر نہ کریں۔ اور اس کے اوپر فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ پورا دن پھر وہ AQI سٹیبل رہا۔ پھر آج صبح دوبارہ سے جو ونڈ کی سپیڈ تھی وہ بہت تیز تھی، اگر آپ یہ
زوم ہوتا ہوا میپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرینس کے اوپر, سامنے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ونڈ کی ڈائریکشن جو تھی اور ونڈ کی اسپیڈ جو تھی ایسٹرن کوریڈور سے, جو انڈیا کے شہر اس میپ کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, چندی گڑھ, ہریانہ, بٹنڈا, گرداسپور, شری گنگا نگر, شری نگر کا جو گنگا نگر کا ایریا ہے, لدھیانہ, جلندھر اور امرتسر, یہ وہ بارڈر ایریاز آف انڈیا تھا جہاں سے یہ ونڈ کی سپیڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے, اس کا سپیڈ کے ساتھ مل کر یہ ایئر جب انڈیا سے ایسٹرن کوریڈور کی طرف آج صبح دوبارہ گئی, اور جو اس میں مختلف تھا آج کہ لاہور کا جو سینٹر تھا وہ بھی اس کے اندر متاثر ہوا, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو لاہور کی اپنی ونڈ ہے وہ جب یہ ونڈ چل رہی تھی تو اس کی لاہور کی اپنی ونڈ جو تھی وہ 0 سپیڈ پہ تھی. تو لاہور جو تھا وہ کلاگ ہو کے ونڈ جو پرٹیکولر میٹرز تھے اور جو پولوٹنٹس تھے وہ کلاگ ہو گئے ونڈ کی ڈائریکشن کی وجہ سے, اور لاہور جو ہے وہ پھر دوبارہ سے آج 1173 کے اوپر گیا جو تھے, اور جو سینٹر تھے سارے علاقوں کو متاثر کیا. میں ایک بات یہاں ضرور کہتی چلوں گی کہ جب یہ ہوا آتی ہے, یہ ونڈ فیکٹر آتا ہے جو بھارت سے چلتا ہے ان شہروں سے ہوتا ہوئے, آج وہ جو پاکستان کے اندر داخل ہوا تو سیالکوٹ, نارووال, قصور اور لاہور کے ایریا سے یہ ونڈ جو تھی وہ پاکستان میں داخل ہوئی, سپیڈ کے ساتھ داخل ہوئی. ابھی تک ونڈ کی ڈائریکشن ہماری طرف ہے, لیکن اس وقت جو اے کیو ہے لاہور کا جو لیٹسٹ ہے وہ تقریباً, یہاں میں نے لیٹسٹ رکھا تھا, تقریباً 500 سمتھنگ پر پہنچ گیا ہے. تو 500 سے تک وہ بھی میں آپ کو لیٹسٹ دیتی بھی رہوں گی جس طرح میرے پاس ڈیٹا آتا رہے گا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ لوکل لیول پہ انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے, لوکل لیول پہ سرویلنس بھی ہو رہی ہے. ای پی اے کے اسکواڈز, ایگریکلچر کے اسکواڈز اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں. تمام چیزیں ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں. کہیں ہمیں 1373 کے اوپر رپورٹ آتی ہے, ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, لیکن میری درخواست ہے فارمرز سے, جب یہ ونڈ کا اور اس سارے کمپوننٹ کا بھارت سے آنے والی کا جو پورا اثر ہے جب وہ ہماری لوکل فیکٹرز کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے یہ اور زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے اور ایگریویٹ کر جاتا ہے. فارمر سے میری درخواست ہے, آج صبح بھی اریسٹ ہوئے ہیں, کل بھی اریسٹ ہوئے ہیں, FIRs بھی کٹی ہیں, لیکن جب تک یہ ذمہ داری ہم خود نہیں سمجھیں گے, ہمیں خود ریئلائزیشن نہیں ہوگی, سپر سیڈر کا استعمال کریں, زیادہ ایفیشینٹ بھی ہے. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, UC لیول پہ ہماری رینٹل پالیسی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جہاں آپ سپر سیڈر جو ہے اس کو کرائے کے اوپر لے سکتے ہیں. جو انڈسٹری کنسٹرکشن کی اس وقت ہے لاہور کے اندر, آج سارا ہماری جو سرویلنس اسکواڈز ہیں وہ تمام انڈسٹریل ایریاز, کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر اور جہاں جہاں یہ ایکسیڈ کیا ہے اس کے اوپر ہماری اس وقت سرویلنس پوری کی پوری فوکس ایریا ہمارا ہے. گھروں سے باہر مت نکلیں. اس وقت بھی جو مضر صحت AQI لیول ہے 500 سے زائد جو ہے 500 سمتھنگ اس وقت موجودہ AQI ہے. میں آپ لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گی, پاکستان کے لوگوں کو بھی آپ کے توسط سے اور اسپیشلی لاہور کے لوگوں سے, آپ کو یاد ہوگا کووڈ ایئرپورٹ سے آتا تھا اور اسموگ بالکل کووڈ کی شکل ہے اور وہ سرحدوں سے اور بارڈر ایریا سے آ رہا ہے ہوا کی شدت سے. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ کووڈ میں جو لوکل فیکٹرز تھے وہ اس کی جب بڑھنے لگا تو ظاہر ہے ہم نے احتیاطی تدابیر نہیں کی, لیکن جب ہم نے احتیاطی تدابیر کی تو پاکستان ان بہت سے ممالک میں سے ہے جنہوں نے فوراً اس پہ قابو پایا. لیکن اسموگ میں ہمارا لوکل جو ہمارے بیہیویئر ہے, ہماری ایونٹس ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارا ڈفرینٹ چیزوں کو استعمال کرنا, جیسے وہیکل اگر اسموک کمٹ کر رہی ہے تو وہ فیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسموگ لوکل فیکٹرز کے ساتھ مل کر جو سرحدوں سے یہ ہوا کا فیکٹر ہے یہ مل کر یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی انڈسٹری ہماری اپنی ہم ٹھیک نہیں کریں گے, گورنمنٹ آپ کو اریسٹ بھی کرے گی, FIR بھی کاٹے گی, جرمانے بھی کرے گی, سیل بھی کرے گی, بند بھی کرے گی ان تمام جگہوں کو, جو کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. یہ صحت کا معاملہ ہے, بچوں کی صحت کا معاملہ ہے, آئندہ آنے والی نسلوں کی صحت کا معاملہ ہے, یہ ہماری صحت کا معاملہ ہے. آپ سب ماسک لگائیں, میں نے بھی خود آج سے ماسک لگانا شروع کر دیا ہے. آپ لوگوں کو میں بتا نہیں سکتی کہ آپ اس وقت صرف اور صرف میتھین کو انہیل کر رہے ہیں. اور ابھی میں کچھ چند اناؤنسمنٹس بھی کروں گی امپورٹنٹ
آج کی اور کل کی اور اگلے ہفتے کی صورتحال دیکھتے ہوئے چند اناؤنسمنٹس میں ابھی کروں گی، لیکن یہ جو فیکٹر ہے، میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ آگاہی میں ہمارا ساتھ دیں. میں صبح ہمارا جو وار روم ہے اسموک کے اوپر، ہمارا ای پی اے ڈویژن میں جو ای پی ایجنسی ہے اس میں وار روم بنا ہوا ہے. صبح ہم سارا ڈیٹا، جو میپس آپ دیکھتے ہیں، ہیٹ میپس آپ دیکھتے ہیں، یہ جو سارے ناسا کا فائر ایونٹس آپ دیکھتے ہیں، یہ ہیٹ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ریڈ ہے یہ پورے کا پورا پولوٹنٹ اس وقت ہے، اور جو پرپل ایریا ہے وہ ہائیسٹ پولوٹنٹ ہے بیکاز آف دا ونڈ ڈائریکشن. تو آپ یہ پرپل ایریا زون جب دیکھیں گے تو یہ سارا زون لاہور کا زون اور لاہور ڈویژن کا زون بنتا ہے. اور وہ ہوائیں جب دہلی سے تیزی سے نکلتی ہیں تو ان کا اے کیو آئی ڈراپ کر جاتا ہے، ہمارا اے کیو آئی کیونکہ انویلپ بن جاتا ہے تو وہ انکریز ہو جاتا ہے. اور جب ہماری اپنی جو اعداد و شمار ہیں، جو پولوٹنٹس ہیں لوکل ایریا پہ، وہ ٹریگر ہوتے ہیں اور اے کیو آئی کا لیول یہ اٹین ہم کر لیتے ہیں. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اے کیو آئی پورے سال کا، یہ چارٹ بھی میں نے دیا تھا، پورے سال کا اے کیو آئی لاہور کا 365 دنوں میں 275 دن ہمارے انہیلدی ہیں. اور یہ جو 180 170 160 107 لوور پہ گیا پچھلے ایک ہفتے میں، یہ ہر سال کا اے کیو آئی یہی ہے. یہ جو ہم اسموک کے دنوں میں کہتے ہیں لاہور سب سے ٹاپ پہ آلودہ شہر بن گیا، لاہور سارا سال جو ہے وہ اس کا جو اے کیو آئی ہے، صرف اس کی ڈپ جو آتی ہے وہ اگست کے مہینے میں جب مانسون ہوتی ہے اس وقت آتی ہے، یا وہ جون کے مہینے میں آتی ہے، اپریل کے ماہ میں جب ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک ونڈ بریز اپنی لاہور کی ہوتی ہے، اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر آتی ہیں. مارچ اور اپریل کے مہینے میں یہ ڈراپ کرتا ہے، لیکن ڈراپ بھی وہ 133 140 155 165 کے اوپر کرتا ہے. تو اس کے علاوہ جب یہ اسموک کا سیزن آتا ہے، ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ونڈ کا جو کمپوننٹ آتا ہے ٹرانس باؤنڈری کا، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات ہے، جس کو کافی لوگوں نے، شرارتی لوگوں نے، سازشی دماغوں نے اس کو دوبارہ سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے. وہ شیطانی دماغ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے بچوں کی صحت کے ساتھ، اس ملک کے بزرگوں کی صحت کے ساتھ، ہماری صحت کے ساتھ سازش کر رہے ہیں. یہ جو ونڈ فنومینا ہے یہ ہندوستان سے بات کیے بغیر حل نہیں ہو سکتا. نہ ہم ہوا کو روک سکتے ہیں، جب ہوا کی ڈائریکشن کو بدل سکتے ہیں، یہ صرف ڈائیلاگ کے ساتھ کہ جو انٹرونشنز بارڈر کے اس اطراف ہو سکتی ہیں اور جو بارڈر کے اس اطراف ہو سکتی ہیں وہ مل کر کی جائیں گی تو یہ فنومینا میں تبدیلی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ہم لوگ روز صبح یہ اسموگ الرٹ بھی جاری کرتے ہیں، جس میں یہ تمام ڈیٹا ہوتا ہے. ای پی اے عمران میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈی جی ای پی ہیں، ہماری اسکواڈز اس وقت پوری اپنی ڈیوٹی پر ہیں، سرویلنس کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے سرویلنس کر رہی ہیں. اور ہم اپنا صبح ہیلتھ الرٹ بھی جاری کرتے ہیں، ونڈ ڈائریکشن الرٹس بھی جاری کرتے ہیں، میپس بھی جاری کرتے ہیں. لیکن میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ آگاہی میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اسی طرح کا تعاون اگر رہا، شہری اپنے موومنٹ کو، اپنی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ریڈیوس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آتی ہے. آپ نے دیکھا کل 107 کے اوپر بھی گیا اے کیو آئی لاہور کا، فرام 1063 وہ 107 کے اوپر بھی گیا، جس میں شملہ پہاڑی کا لوئسٹ بھی گیا، کیونکہ شملہ پہاڑی کے اوپر اس وقت گرین لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، وہ گرین رنگ کے اندر ہے. تو یہ ڈیٹا محض ڈیٹا نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اگر اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں گے، اپنے ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کریں گے، اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو آفت ہے، نیشنل ڈیزاسٹر اس وقت، آج اسلام آباد بھی اسموگ کی لپیٹ میں آیا ہے. میں نے فورن منسٹری سے فیڈرل لیول پہ بات بھی کی ہے کہ وہ جو اپنے لوکل کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، کیونکہ یہ توقع نہیں کی جاتی تو وہ لوگ نہیں اس پہ کام کر رہے ہوتے. آج انہوں نے پریس ریلیز میں بھی بتایا ہے وہ وجوہات جو لوکل ہیں جو اس چیز کا باعث بنی ہیں. لیکن یہ جو ہوا کی ڈائریکشن ہے یہ لاہور کو اس وقت افیکٹ کیے ہوئے ہے. یہ انشاءاللہ دوپہر کو پھر بہتری کی طرف جائے گا. ابھی اس وقت 527 اس وقت ایوریج پہ آ گیا ہے، جو اس وقت 1500 1400 1800 1900 پہ صبح کے وقت تھا. اس میں اور جب ساؤتھ کی طرف ڈائیورژن ہوگی ونڈ کی اور نیچے جائے گا. لیکن ہماری کنسٹرکشن سائٹس کو میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، ای پی اے اب سیل کرے گا، بند کرے گا.
اگر وہ فیوجیٹیو ڈسٹ پہ اسپرنکلنگ واٹر کے ساتھ وہ SOPs نہیں کمپلائنس دیں گے تو وی ول ہیو ٹو شٹ ڈاؤن آل دا کنسٹرکشن سائٹس ان سینٹرل لاہور. وی ول ہیو ٹو شٹ ڈاؤن آل دی انڈسٹری ان سینٹرل لاہور. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. آپ لوگ اپنی کمپلائنس نہیں دیں گے تو ہمیں انڈسٹری کو بھی سینٹر آف لاہور کی بند کرنا پڑے گا, اور ہمیں کنسٹرکشن سائٹس اس وقت فیوجیٹیو ڈسٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اگر آپ کی گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے, بس سے دھواں نکل رہا ہے, موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہے, چنچی سے دھواں نکل رہا ہے, اس کو ہمیں اس وقت کلیمپنگ شروع ہو گئی ہے, امپاؤنڈنگ شروع ہو گئی ہے سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کے تھرو. جو فارمز ہیں ان کی اریسٹس میں آج بھی اضافہ ہوا ہے سٹبل برننگ کی. یہ سٹبل برننگ کا سیزن ہے, سپر سیڈر استعمال کریں. زیرو ٹالرنس ہے, کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اب آخر میں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ میپ دیکھیں, وہ میپ لگائیں جو اگلے ایک ہفتے کی دکھا رہا ہے ونڈ ڈائریکشن, اس کو پلیز لگا دیں. جب تک وہ میپ لگتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج گلبرگ میں سید مراتب علی روڈ پہ US کونسلیٹ عسکری اس پہ پیک کیا ہے ان علاقوں میں, اور DHA کے علاقوں میں AQI. تو یہاں پہ ہماری سرویلنس اسکواڈس پہنچ گئی ہیں. یہ ذرا پچھلا میپ دکھائیں. پچھلا میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈ کی ڈائریکشن کا, یہ زیرو ونڈ, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ہوا کا جو رخ ہے وہ لاہور کی طرف ڈفرینٹ انڈین بارڈرنگ سائٹ سے آ رہا ہے. دوسرا میپ دکھائیں. یہ میپ اگر آپ دیکھیں, اگلا میپ دکھائیں پلیز. یہ میپ اگر آپ زوم کریں اس کو اور آپ اس کی لاہور کے اندر یہ دیکھیں کتنی تیزی سے, یہ دیکھیں, لک ایٹ دس, اس کی سپیڈ دیکھیں ونڈ کی کس طرح پرپل ایریا پہ لاہور کی علاقے کے اندر, یہ دیکھیں لاہور کا ایرو آپ کے لیے لگایا گیا ہے, اور ونڈ سپیڈ دیکھیں کس طرح. اور یہ ساری انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں, یہ کوئی بھی ہماری ویب سائٹ نہیں ہے, یہ ناسا کی ویب سائٹس ہیں, ونڈ ایئر کی ویب سائٹس ہیں, یہ ونڈی کی ویب سائٹس ہیں, IQ ایئر کی ویب سائٹس ہیں. اس میں کوئی بھی ہماری اپنی ویب سائٹ نہیں ہے. آپ سپیڈ دیکھیں جس سپیڈ سے اس وقت ونڈ ڈائریکشن بلو کر رہی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک IQ ایئر کا ہی اور ونڈی ایئر کا ایک ڈیٹا ہے اگلے ہفتے کا جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اگلے ہفتے پورا ونڈ ڈائریکشن جو ہے وہ اسی طرف لاہور کی طرف رہے گی. اللہ کرے کہ وہ ونڈس کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہو, جو ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں وہ بدلیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 22 اکتوبر کو اسکول ٹائمنگز 8:45 کے اوپر کیے تھے, اور ہم نے 29 تاریخ کو گرین شملہ پہاڑی پہ گرین رنگ لگا کر گرین لاک ڈاؤن کیا تھا. 22 اکتوبر کو ہم نے تمام فائر ورکس کے اوپر پابندی لگا دی تھی, اور جو 23 اکتوبر ہے اس پہ EPA میں جو پبلک ہیئرنگ ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, اس کو بند کر کے EPA کمپلیٹلی آن لائن پبلک ہیئرنگ کی طرف چلا گیا ہے تاکہ موومنٹ کو روکا جائے. نادرا کے بعد پوری ٹریفک رجیم کو کمپلائنس شملہ پہاڑی کے اوپر 1 کلومیٹر کا جو گرین رنگ ہے اس پہ کمپلائنس دی جا رہی ہے. میں یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بین آن کنسٹرکشن ہے 1 کلومیٹر گرین رنگ کے اندر جو علاقے ہیں اس کے اوپر. بین آن کمپلیٹ چنچی جو رکشہ ہے 1 کلومیٹر شملہ پہاڑی جو گرین رنگ کے اندر ہے اس پہ لگایا گیا ہے. جنریٹر انسپیکشنز اس وقت کمرشل جنریٹرز جو ڈیزل پر چلتے ہیں اس کو مکمل طور پر انسپیکٹ کر کے جو نہیں چل رہے ان بلڈنگز کو سیل کر دیا گیا ہے. زیرو انکروچمنٹ 1 کلومیٹر آف شملہ پہاڑی. پورے لاہور میں, پورے پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب کی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, لیکن اس کے اندر کمپلیٹ کمپلائنس ہے. پوری پارکنگز کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے. واٹر اسپرنکلنگ شروع کی ہوئی ہے کمپلیٹلی. پلانٹیشن کا پروسیس ایکسٹینسو شروع ہوا ہے. ویڈنگ مارکیز کا ٹائم 10 o'clock کے اوپر کمپلیٹ کمپلائنس ہے, اور اس کی ٹریفک ڈائیورژن ہے. آؤٹ ڈور باربیکیو کو 8 PM تک بند کر کے جو کون سی آپ کی وہ ہے ٹیکنالوجی سکشن ہوڈز کی کمپلائنس کی گئی ہے. 50% ورک فورس جو ہے اس کو ورک فرام ہوم جو ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور ویٹ سویپنگ آف اسٹریٹس جو ہے وہ اس وقت تک جاری ہے. اس کے ساتھ ہم ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں 2 نئے گرین رنگز کو جنریٹ کر کے گرین لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا لاہور کے 2 علاقوں میں, اور اس کو میں 2 days کے اندر ہماری میپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. ہم اس ڈیٹا کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور وہ میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آج اناؤنس کرنا چاہتی ہوں
کہ جو ونڈ کی ڈائریکشن کا پیٹرن ہے اگلا پورا ہفتہ، اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت ہوتی ہے، اور اس سپائک کی وجہ سے آج ہم پلے گروپ سے، مونٹیسری سے اور پرائمری اسکول تک جو گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں۔ میں ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے بار بار، کہ ہم ایک ہفتے کے لیے جو بھارت سے آنے والی ونڈ کی سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے، اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے، اس کی وجہ سے ہم مونٹیسری، پلے گروپ اور پرائمری اسکول تک 5ویں جماعت تک اسکولوں کو ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی مضر صحت ہے، وہ بچے جو ہم نے اسپیشل اسکول آلریڈی جو بچے ہیں جن کو ایک کمپلسری لیو فار اسٹوڈنٹس ان ہارٹ ڈیزیزز، ریسپریٹری ڈیزیز، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ان کو بند کیا ہوا ہے، لیکن ہم پرائمری لیول تک تمام گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ہم پرائمری اسکول تک ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں۔ سیٹرڈے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ابھی، جیسے میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے۔ سیٹرڈے تک ہم اس ونڈ ڈائریکشن کو اسٹڈی کریں گے اور میپ کریں گے، اور میری گزارش ہے پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکول سے بھی، میں نے گورنمنٹ اسکول تو منسٹر فار ایجوکیشن کو بتا دیا ہے، لیکن ہم جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو بھی نوٹیفیکیشن کے اندر ہے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے بچوں کے لیے وہ کریں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں AQI لیول کی سپائک ہے، اس کی وجہ سے یہ ہم اسکولز میں چھٹی دے رہے ہیں۔ اور اسکولز کو بھی میں کہوں گی کہ پرائمری سے اوپر جو بچے ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں، ان میں جو بچے ہیں ان میں ریسپریٹری، کارڈیو ویسکولر اور امیون ڈیزیزز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں۔ اور میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ خدارہ پرائمری سے اوپر بھی جو بچے آپ کے جائیں گے، آپ کار پولنگ پہ جائیں، اسکولز کو میں کہوں گی کار پولنگ پہ جائیں، اور آپ ماسک لگائیں، بچے ٹیچرز ماسک لگائیں، اور یہ ایڈوائزری ہم روز صبح جاری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو کمپلائنس دینا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اسکولز کی اور پرائیویٹ اسکولز کی۔ اب ہم ماسک نہ لگانے پہ تو کسی قسم کا ہم اس کی ویجیلنس کر رہے ہیں، لیکن ہم ظاہر ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیلتھ ایڈوائزری سے زیادہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بزرگ اور بچوں کو ماسک، اور خود بھی ماسک پہنیں، اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو بند رکھیں، غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں، اپنی گاڑیوں کے دھوئیں کو چیک کریں، کار کا جو ایمیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو لیں، اور یہ ذمہ داری ہم نے خود ادا کرنی ہے۔ فارمرز، منجی جلانے والوں سے میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹبل برن نہ کریں۔ آپ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ایگریکلچر اسکواڈز اور EPA کے اسکواڈز آگ بند بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے۔ آج پھر صبح اریسٹ ہوئے ہیں لوگ، FIR کٹی ہیں، اب فارم اونرز کے اوپر FIR کٹ کے ان کے اریسٹ ہو رہے ہیں۔ تو لیکن جب تک آپ خود ریئلائز نہیں کریں گے ہم اپنی کسر کسی قسم کی نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کی جو تعاون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم پارکس کا بھی اس وقت کلوزلی دیکھ رہے ہیں، ان کے ٹائمنگز کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو پلیز جو رات کو، کیونکہ شام کو یہ AQI تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، تو وی آر ناٹ ٹیکنگ ایکسٹریم اسٹیپس فار آؤٹ ڈور ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز، لیکن کسی وقت بھی اگر ہم نے اپنی چیز نہ بدلی تو ہمیں یہ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ ابھی AQI کی ایوریج اس سٹیج پر نہیں ہے کہ میں یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا لگاؤں، لیکن آپ لوگ چاہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ آپ کے ایونٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی شادیاں ہیں، چاہے وہ آپ کی ریسٹورنٹس ہیں، آپ کے ہوٹلز ہیں، آپ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ، ہماری ہیلپ لائن کھلی ہے 1373، آپ اس پہ رپورٹ کریں، گرین ایپ کا استعمال کریں، اس میں ٹریفک کا بھی سسٹم دیا ہوا ہے، جب آپ ٹریفک کو طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ کی کہاں کہاں ڈائیورٹ کریں، کہاں کہاں کنجیشن ہے وہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے، گوگل میپس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اٹیچڈ ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم لوگ مل کر انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے۔ بتایا تھا کہ 30% کے قریب جو اسموک ہے وہ انڈیا سے پاکستان آتی ہے، لیکن وہاں پر اب دیوالی بھی منائی گئی۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کورونا آیا تو ہم نے ماسک کو لازمی قرار دے دیا، اور ٹریفک پولیس اور لوکل پولیس اس میں بہت زیادہ
सख्ती की, लेकिन अब ये जब तक एक हफ्ते का आपने क्योंकि टाइम अब मजीद दे दिया है कि एक हफ्ते तक जो नक्शा भी बता रहा है, तो क्या आप समझिए कि मास्क को लाजमी करार दिया जाए? और दूसरा, अस्पतालों में जो सांस के मरीजों का में इजाफा हो रहा है, तो उसके लिए अस्पतालों को क्या डायरेक्शन? नहीं, हमने तो हॉस्पिटल्स में स्मोक काउंटर्स शुरू कर दिए हैं, मास्क लाजमी करार दे चुके हैं हम। आप लोग भी मास्क पहने और सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस हैं, प्राइवेट हैं, आउटडोर, स्पेशली जब आप आउटडोर जाएं, क्योंकि कोविड का मैंने एक तशबीह दी है अभी कि कोविड एयरपोर्ट से आ रहा था, लोगों के ज़रिए आ रहा था, लेकिन स्मोक जो है वो सरहदों से आ रही है, वो एयर विंड से आ रही है। इसमें ट्रांस बाउंड्री कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हमारा अपना जो कंपोनेंट है जब उसके साथ मिलता है तो ये कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है इसको पे काबू पाने की। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा कि फीडर्स जो है वो किसान इस्तेमाल करें, अगर बात की जाए ज़मीन ठेके पे दी जाए तो किसान जो है एक साल में 20 से 25,000 जो है वो मुनाफा कमाता है। अगर सुपर फीडर इस्तेमाल करता है तो वो 10 से 15,000 उस पर खर्चा आता है। अगर वो बर्निंग करता है तो उससे एक माचस की मिली है, तो वो जो नुकसान है वो हुकूमत किस तरह से उठाएगी? देखिए, हुकूमत ने अल्टरनेटिव दिया है और हुकूमत ने 60% उसकी कॉस्ट दी है, और फार्मर्स जो हैं फार्मर्स उनको देखते हुए आप देखेंगे हमने उसको खाली ये नहीं कहा कि सुपर सीडर इस्तेमाल करें, हमने किसान कार्ड दिया साथ, हमने साथ वो तमाम ई मैकेनाइजेशन की चीज़ें जो वज़ीर आला पंजाब के एग्रीकल्चर पैकेज का हिस्सा हैं वो दिए। फिर हमने दोनों पॉलिसीज़, एक पॉलिसी के हम 1000 सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और सुपर सीडर खाली स्टबल बर्निंग को नहीं रोकता। सुपर सीडर एक मशीन है जो सोइंग भी करती है, जो फर्टिलाइज़र भी उसी वक्त मिट्टी में डालती है, और वो स्ट्रॉ को भी कट करती है। तो खाली स्मोक के साथ उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो उस फार्म की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करती है, और जब स्ट्रॉ को क्रश किया जाता है तो वो फर्टिलाइज़र बनाती है उसको क्रश करके। तो इसके 3 फ़ायदे हैं, मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है आपके फार्म के ऊपर। तो अभी हम 1000 तो हमने अभी, क्योंकि खाली आज तक पूरे पंजाब में 300 सुपर सीडर थे, वो 1000 तक पहुंच गए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही कभी इससे ज़्यादा बड़ी नहीं। 5000 सुपर सीडर हमारा जो टारगेट है वो है, और उसका स्मोक के साथ साथ आपकी फार्म की, आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी भी उससे इंक्रीज़ होती है। उल्फत भाई से पूछते हैं, आज पीछे बैठे हैं, मैं आपसे इंडिया से हमारी तरफ आ रही है, तो ये आगे सर्कुलेट क्यों नहीं करती, लाहौर में मुअल्ला क्यों हो जाती है? आपके महकमे ने दूसरा गैर मामूली हालात है, जंगी हालात है, ज़ाहिर है लोगों की